یہ پریس کانفرنس اہلیان چھموڑ کی جانب سے اس ناگزیر صورتحال میں کی جا رہی ہے کہ حالیہ ناخوشگوار واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بعض شرپسند عناصر نے شرانگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹ کا طوفان برپا کیا، مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی کوشش کی اور علاقے کے پرامن ماحول کو سبوتاژ کرنے کی ناکام سعی کی۔ اس پس منظر میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ حقائق عوام کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چھموڑ کا تاریخی پس منظر اور زمینی حقائق۔ موضوع: چھموڑ 1807 میں آباد ہوا جبکہ جلال آباد کا قیام 1925 میں عمل میں آیا۔ یوں چھموڑ جلال آباد سے تقریباً 65 سال قبل وجود میں آ چکا تھا۔ جلال آباد کے آباد ہونے سے پہلے اس علاقے کو ہرتنگ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اہلیان چھموڑ کی چراگاہ تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ ظرفی اور اخوت کی ایک روشن مثال قائم کرتے ہوئے اس چراگاہ کو اپنے اہل تشیع بھائیوں کے لیے آباد کاری کی غرض سے پیش کیا، یہ سوچ کر کہ ہمارے لیے متبادل چراگاہ کے طور پر چھپا داس مخفون داس موجود ہے۔ موضوع: لشی بر جو جلال آباد کے بالائی حصے میں واقع ہے اور دریا کے کنارے جلال آباد کے عین نیچے واقع مقام باؤٹ، جو مکمل طور پر اہلیان چھموڑ کی ملکیت تھی، جنہیں ہم نے فروخت کیا۔ چھپا داس مخفون داس کے حوالے سے ریکارڈ مال میں اہلیان چھموڑ کے نام اندراج موجود ہے اور اس کی عدالتی فیصلہ اہلیان چھموڑ کے حق میں آن ریکارڈ موجود ہے۔ چھپا داس مخفون داس کو ہتھیانے کی کوشش۔ جیسا کہ واضح کیا گیا، چھپا داس اہلیان چھموڑ کی ملکیتی اراضی ہے، جس کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور عدالت کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ JIT اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ تقریباً 6 سال قبل حکومت نے اہلیان حرامش کی جانب سے چھپا داس مخفون داس میں کی گئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد مذکورہ افراد نے دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مختلف غیر قانونی و غیر اخلاقی طریقے اختیار کرنا شروع کیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 8 محرم الحرام کو عزاداری حسین جیسے مقدس عمل کو استعمال کر کے اس غیر قانونی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ 2022 سے جاری ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ عزاداری یا دیگر عبادات کسی کی ملکیتی یا متنازع زمین پر انجام دی جائیں؟ چھپا داس میں موجود قبریں تقریباً 37 سال پرانی ہیں، مگر اتنے طویل عرصے کے بعد اس پر زبردستی جلسہ عزاداری قائم کر کے چھیننے کی کوششیں سمجھ سے بالاتر اور ناقابل قبول ہیں۔ ہم امن کے داعی اور پرامن رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن و بھائی چارے کو فوقیت دی ہے۔ ہم نے اپنی ہی ملکیتی زمین چھپا داس پر منعقد ہونے والے جلسے کو بذات خود نہیں روکا۔ کیوں؟ صرف اور صرف امن کی خاطر۔ ہم نے جلسے میں جانے والوں کا راستہ اپنی حدود اور آبادی سے گزرنے کے باوجود بند نہیں کیا۔ کیوں؟ امن کے مفاد میں۔ ہم نے غیر قانونی و غیر شرعی جلسے کے شرکاء کو پرامن گزرنے کی اجازت دی اور اس کے لیے باقاعدہ تحریری معاہدہ بھی کیا۔ کیوں؟ امن کی خاطر۔ عرصہ چند سال قبل چھموڑ سے تعلق رکھنے والا ایک ڈرائیور مسمی سخی صبح اپنے گھر سے ٹریکٹر لے کر مزدوری کے لیے جلال آباد گیا، مگر بدقسمتی سے وہ رات کو زندہ سلامت گھر واپس نہیں آیا۔ مگر ہم نے الزام تراشی نہیں کی۔ کیوں؟ صرف امن کی خاطر۔ سال 1988 کے سخت حالات میں چھموڑ میں پھنسنے والے مسمی مردان جلال آباد کے رہائشی، جن کا بیٹا آج بھی زندہ گواہ ہے، کو ہم نے بحفاظت ان کے گھر تک پہنچایا۔ کیوں؟ امن کی خاطر۔ اسی طرح گلگت کے کشیدہ حالات کے دوران چھموڑ میں پھنسنے والے جلال آبادی 5 مزدوروں کو ہم نے چوکی جلال آباد پر تعینات اہلکار فضل، جو کہ زندہ گواہ، کے حوالے کیا۔ کیوں؟ امن کی خاطر۔ سال 2023 میں ہونے والے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کے باوجود 8 محرم کے روز ہم نے جلسے اور عزاداری کے شرکاء کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ کیوں؟ امن کی خاطر۔ شرپسند عناصر کا منظم منصوبہ۔ جب شرپسندوں کے تمام فریب ناک ہتھ کنڈے ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت
8 محرم کو جلسہ عزاداری کے دوران شر پھیلانے کی کوشش کی۔ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار نوجوان SOPs کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نعرہ بازی کر رہے تھے۔ وہ وقت نماز جمعہ کے بعد کا تھا جب لوگ گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ کچھ امن پسند مقامی افراد نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بدتمیزی کے نتیجے میں معمولی تکرار ہوئی۔ اس موقع پر بٹکور روڈ پر پہلے سے موجود شرپسندوں، جن کی قیادت دوستار نامی شخص کر رہا تھا، نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مسمی عبد المالک شہید اور 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اگر کوئی یہ گمان کر رہا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے ہم اپنے حقوق یا زمین چھپا داس مخپون داس سے دستبردار ہو جائیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ ہم اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اپنی ایک انچ زمین کی حفاظت کا بھی ہنر رکھتے ہیں۔ نیا روٹ برائے عزاداری قانون کے خلاف ورزی۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی نے سال 2012 میں متفقہ طور پر ایک ایکٹ منظور کیا، جس کے مطابق کسی بھی نئے ماتمی یا عزاداری کے جلوس کے روٹ کا قیام غیر قانونی ہے۔ تاہم کچھ شرپسند عناصر اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نئے روٹ جلال آباد تا چھپا داس چھمگڑ کے ذریعے حالات کو مزید بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے بروقت نہ روکا گیا تو خطے میں مزید کشیدگی کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ اہلیان جلال آباد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکاری سڑک سے گزرنے کا آپ کا حق ہے اور ہم آپ کو روک نہیں سکتے، تو ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔ ہم اہلیان چھمگڑ اسی اصول اور اسی قانونی و اخلاقی بنیاد پر آپ کو اس سڑک پر چلنے سے روکنے کا پورا حق رکھتے ہیں، جس بنیاد پر آپ نے بارہا سرکاری وسائل کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے چھمگڑ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ آپ نے سرکاری بجلی گھر جو حکومت نے چھمگڑ اور جلال آباد کے عوام کے لیے مشترکہ طور پر تعمیر کیا تھا، اس کی بجلی کی ترسیل صرف چھمگڑ کے لیے بند کر دی۔ آپ نے سرکاری اسکول کے دروازے ہمارے بچوں پر بند کر دیے۔ آپ نے سرکاری واٹر چینل کا پانی چھمگڑ کی زمینوں تک پہنچنے سے روکا۔ یہ تمام اقدامات نہ صرف غیر قانونی بلکہ انسانی و اسلامی اخلاقیات کے بھی خلاف ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص سرکاری سہولت یا منصوبہ کو کسی مخصوص برادری کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب آپ خود ہر مشترکہ سہولت پر قبضہ جمائیں گے، تب ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو وہی طرز عمل دکھائیں جو آپ نے ہمارے ساتھ روا رکھا۔ یاد رکھیں، چھمگڑ کے عوام نہ کمزور ہیں، نہ خاموش رہیں گے اور نہ ہی اپنے قانونی و آئینی حقوق پر سمجھوتہ کریں گے۔ اگر انصاف نہ ملا تو یہ روڈ بھی بند ہوگی، آواز بھی بلند ہوگی اور ہر پلیٹ فارم پر حق کی جنگ لڑی جائے گی۔ اہل تشیع برادری اور حکومت سے اپیل۔ ہم اہلیان چھمگڑ گلگت بلتستان بھر کی اہل تشیع برادری سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ حالیہ واقعے کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے۔ یہ ایک خالصتاً زمین تنازع ہے جسے چند شرپسند عناصر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزاداری سے جوڑ کر علاقے میں فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، جو کہ خطے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم محترم شیخ سید آغا راحت الحسین صاحب سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بطور سربراہ فتویٰ صادر فرمائیں کہ متنازع اراضی پر کسی قسم کی عبادت، عزاداری یا جلوس کی اجازت شرعاً نہیں دی جا سکتی، تاکہ شرپسند عناصر کی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ آخر میں ہم حکومت گلگت بلتستان اور JIT سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک چھپا داس مخپون داس کے متعلق عدالتی فیصلے سامنے نہیں آ جاتے، وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمی کو روکا جائے تاکہ امن و امان کی فضا بحال رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔